آج 29 اکتوبر 2020 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ پورے 100 سال کی ہو جاتی ہے ایک تعلیمی ادارے کے طور پر۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے 29 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ میں جامعہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اس کا نام کچھ اس طرح سے رکھا گیا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ آج کے وقت، آج کے دور میں جہاں لوگوں کی اردو کی نالج ذرا کمزور ہے، وہ یہ تلاش کرتے رہتے ہیں اس کے نام میں کہ یونیورسٹی کہاں، اور کم لوگوں کو اس کا علم ہے کہ جامعہ یونیورسٹی کا ہی دوسرا نام ہے۔ عربی میں یونیورسٹی کو جامعہ بولتے ہیں۔ ملیہ اسلامیہ یعنی ایک نیشنل یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ مقصد تھا کہ جدید تعلیم اور دیگر تعلیمات بنیادی طور پر ایک ایسے کانٹیکس میں رکھ کر کے دیا جائے جہاں ان کی اپنی شناخت، اپنی ثقافتی پہچان، یعنی ان کی جو اپنی کلچرل پہچان ہے، اس کے ضمن میں ان کو جدید تعلیم کیسے دی جائے۔ جامعہ کے قائم کرنے کے پیچھے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بھی مقصد چھپا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو غیر ملکی حکومت ملک کے اندر موجود تھی، جس کے خلاف 1857 سے لے کے لگاتار جدوجہد چل رہی تھی، لیکن مہاتما گاندھی کے ہندوستان آنے کے بعد جلیانوالہ باغ کی جو تحریک، جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ ہوا، وہ رولٹ تحریک کے ہی ضمن میں سینکڑوں لوگ بے گناہ جلیانوالہ باغ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ پورا ملک درہم برہم ہو چکا تھا، اور ان کو یہ لگا کہ یہ حکومت چلی جانی چاہیے، لیکن حکومت کو سیدھے سیدھے چلے جانے کے لیے کہنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ تب مہاتما گاندھی کی قیادت میں نان کوآپریشن خلافت موومنٹ چلائی گئی، اور اسی نان کوآپریشن خلافت موومنٹ کے ضمن میں 3-4 بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ان میں سے ایک ہے۔ کاشی ودیا پیٹھ، گجرات ودیا پیٹھ اور بہار ودیا پیٹھ بھی ایک تعلیمی ادارے کے طور پر قائم کیے گئے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جدید تعلیم ان کے کلچرل یا سانسکرتک پرشٹھ بھومی میں دیا جائے، ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ میں دیا جائے تو بہتر بات ہے۔ آپ یقین کریے کہ جن لوگوں نے علی گڑھ میں جامعہ کے سوال کو، جامعہ کے بننے کو لبیک کہا، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، چاہے وہ مولانا محمود الحسن ہو، ڈاکٹر ذاکر حسین ہو، مختار احمد انصاری ہو، مجید خواجہ صاحب ہو، ایم خواجہ صاحب ہو، آگے چل کر کے ڈاکٹر اجمل خان، اور مطلب اس وقت کا آپ نام لیں، تمام سارے لوگ مہاتما گاندھی کے قیادت میں جمع ہوتے ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دعوت بیل پڑ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خلافت کا موقع ہے، اور خلافت تحریک ختم ہو جانے کے بعد لوگوں کو یہ شک پیدا ہونے لگا کہ شاید جامعہ بچ نہیں پائے گی۔ تبھی 1925 میں فیصلہ لیا جاتا ہے کہ جامعہ دلی آ جائے گی، اور 1925 میں جامعہ دلی آتی ہے، اور جس جگہ جامعہ اس وقت موجود ہے، اوکھلا کا علاقہ جو اب جامعہ نگر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں 1936 میں چلی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو دور ہے کوئی آسان دور نہیں ہے، آمدنی کے کوئی خاص ذرائع نہیں ہے، لوگ پیسے اکٹھا کرتے ہیں تو یہاں کے استادوں کو سیلری دی جاتی ہے، استادوں کی قربانیاں ایسی ہیں کہ 150 روپے ماہانہ پر وہ یونیورسٹی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکیم اجمل خان کی قربانیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے زمرد کی انگوٹھی بیچنے کے لیے اپنے سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ بازار میں اسے بیچ کے آؤ، جامعہ کے معلموں کو ان کی تنخواہ دینی ہے۔ سیکرٹری سے یہ انگوٹھی بیچی نہیں گئی۔ اسی درمیان کچھ پیسوں کا انتظام ہوا، اور یہاں کے معلموں کے تنخواہ کا پھر انتظام ہو پایا۔ بالفاظ دیگر کہنا یہ ہے کہ قربانیاں دی جا رہی تھی، اور قربانی اس لیے دی جا رہی تھی کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم ہو رہا تھا، قربانی اس لیے بھی دی جا رہی تھی کہ تعلیم کی مدد سے ملک کو کیسے آزاد کرایا جائے، وہ تمام سارے اقدار کیسے پیدا کیا جائے، ویلیوز جو سماج کو ایک جٹ رکھ سکے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو آزاد کرانے کی بھی جتنی ساری کوششیں کی جا سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے۔
ایک بڑا پہلو جو جامعہ کا عام طور سے پس پردہ رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ جامعہ نے پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا اور پرنٹ کلچر کا بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ شعبہ تاریخ کی طرف سے ابھی 26 تاریخ کو ایک بڑا سیمینار کیا گیا جس کو آج کل ہم لوگ ویبینار کہنے لگے، اور اس میں انگریزی میں عنوان رکھا گیا پرنٹڈ ورڈز اینڈ دی اسٹوری آف جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ مکتبہ جامعہ ایک بڑا پرنٹنگ ادارہ ہے جامعہ کا، جو قائم ہونے کے 3 سالوں کے اندر قائم کر دی جاتی ہے، اور اس کے پلیٹ فارم سے بڑے اہم جریدے جسے ہم جرنل اور میگزین کہتے ہیں وہ نکالے جانے لگے۔ جامعہ نام سے ایک جرنل نکالا جانے لگا جو جامعہ کا ترجمان بن گیا۔ 1926 میں جامعہ کی طرف سے بچوں کے ادب کے کانٹیکس میں پیام تعلیم شروع کیا گیا، اور 1932 میں کتاب نما اردو ادب والوں کے لیے شائع کیا جانے لگا۔ اب ذرا غور کریے کہ 3 چیزیں ہیں، جامعہ جو تعلیم، کلچر، مذہب، ملے جلے سماج کا اور کلچر کا ترجمان، بچوں کے ادب میں شاید جامعہ پہلا ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہوگا جو بچوں کے ادب کے میدان میں اترتا ہے۔ کیسی کیسی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، نظمیں لکھی جاتی ہیں، ان کو معلومات کے مضامین لکھے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لکھنے والوں میں اپنے وقت کے مایا ناز اور بلند پایا لوگ تھے، جس میں ذاکر صاحب کا بھی نام لیا جا سکتا ہے۔ ذاکر صاحب کی ایک بڑی مشہور کہانی ابو خاں کی بکری، جس کے ذریعہ ذاکر صاحب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ابو خاں کی بکری قید و بند کی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، بھیڑیا سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ پہاڑ چڑھ جاتی ہے اور جم کے بھیڑیے سے مقابلہ کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بھیڑیا بھیڑیا ہے اور بکری بکری، آخرکار بکری ہار جاتی ہے، بھیڑیا جیت جاتا ہے، بکری کو اپنی جان گنوانی پڑتی ہے۔ اور اس کہانی میں ڈاکٹر ذاکر صاحب نے دکھایا کہ 2 پرندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ابو خاں کی بکری اور بھیڑیے کے سنگھرش کو، اس ٹکراؤ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آزادی کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابو خاں کی بکری تھوڑے ہی ہے، وہ ایک خواب ہے ہندوستانیوں کا، جو ہندوستانیوں کو آزادی کی طرف لے جائے گا۔ انگریزوں سے بھڑتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اس میں جان کا نقصان ہو جائے، لیکن پورا ہندوستان اور مسلمان جان گنوانے سے کبھی ڈرا ہی نہیں۔ 1857 کو دیکھ لیا جائے، 1919 کا جلیانوالہ باغ دیکھ لیا جائے، اور بھی ایسے دیگر کئی سارے مواقع آئے۔ 1920 کی خلافت تحریک، نان کوپریشن تحریک، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ قید و بند کے دور سے گزرے، تو بچوں کے اندر یہ تمام سارے اقدار ڈالے جا رہے ہیں ان لوگوں کے ذریعہ جو اپنے وقت کے مایا ناز لوگ ہیں۔ کتاب نما اردو ادیبوں کا ایک بہترین رسالہ بن جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال اور جو پرنٹ کلچر کی جو جگہ بنی ہے جامعہ کے اندر، یہ ایک عجوبہ، ایک بہترین تجربہ ہے۔ آج اگر ان تمام سارے پرنٹڈ الفاظ کو ہٹا دیا جائے تو جامعہ کی اسٹوری اور اس کی کہانی ہم تک نامکمل طور پہ پہنچتی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ یہاں چلی آئی۔ اس کے اتنے 100 سالہ سفر میں بڑی خاص باتیں کیا ہے؟ خاص بات یہ نکل کے آتی ہے کہ استادوں کو مدرسہ قائم کیا جاتا ہے، یعنی ٹیچرز ٹریننگ کالج، جو آج بھی تکونا پارک کے پاس ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ TTI کے نام سے مشہور ہے، جو آج فیکلٹی آف ایجوکیشن ہے۔ لیکن آپ کوئی غور نہیں کر سکتا ہے کہ 1930 کے دہائی میں 36 اور 37 کے دور میں استادوں کو مدرسہ قائم ہو جاتا ہے، اور جو ایجوکیٹرز ہیں ان کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ ایک بہتر ایجوکیٹر بن کے سماج میں جائیں اور علم کی روشنی پھیلائیں۔ یہی جامعہ ہے جو مہاتما گاندھی کی واردھا اسکیم، جو ذاکر حسین صاحب کی قیادت میں طے کی گئی تھی، اس کا لیبورٹری بن جاتا ہے۔ اور انگریزی میں ایک لفظ ہے
لرننگ بائی ڈوئنگ، اس کا پورا دور چلایا جاتا ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ کا۔ قومی ہفتہ منایا جاتا ہے جامعہ کے اندر، بچوں کو اپنے اسکول کا پرنسپل اور مینجمنٹ سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، یعنی اب بچے بڑوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں۔ یہ دراصل میدان تھا ان کی ٹریننگ کا، ان کی لیڈرشپ کی ٹریننگ کا، ان کو کھیتی باڑی سمجھانے کا، ان کو سوت کاٹنے کا طریقہ اور کارپینٹری بڑھائی کا کام، یہ تمام سارے کام ہیں۔ مہاتما گاندھی کا درشن تھا، ان کا فلسفہ تھا، ذاکر صاحب نے اس کو عملی جامہ پہنایا کہ ہم اس کو اسکولوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور تب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واردہ اسکیم آف ایجوکیشن، جو بنیادی تعلیم، نئی تعلیم، کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، اس کے لیے جامعہ نے زمین ہموار کری۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور ایک اور ادارہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے، اور آج جبکہ 100 سال کا موقع ہے، صدی گزر گئی ہے، کارناموں کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کی دقتوں کو یاد کر رہے ہیں، تو یاد کرنا پڑے گا ادارہ تعلیم و ترقی۔ ایک شعبہ قائم کیا گیا تھا جامعہ میں 1936 میں، اڈلٹ ایجوکیشن کے میدان میں، گرچہ اڈلٹ ایجوکیشن کا کام 1924-25 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ 1930 میں جامعہ نے اپنے وسائل سے جو پہلی بلڈنگ بنائی ہے قرول باغ میں، وہ تعلیم بالغان کے لیے، جس کو مدرسہ شبینہ کہتے تھے۔ یہی بات آگے بڑھتے بڑھتے 1936 میں ادارہ تعلیم و ترقی ایک شعبے کے طور پر شفیق الرحمان قدوئی کی قیادت میں اور ڈاکٹر ذاکر حسین کی اوور آل سرپرستی میں قائم کی جاتی ہے۔ وہ کارنامے ادارہ تعلیم و ترقی نے دکھائے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جامعہ جس کے اپنے وسائل ٹھیک طور پر طے نہیں ہیں، اس کے خواب کتنے عظیم ہیں، اس کے عزائم کتنے بلند ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادارہ تعلیم و ترقی کو بھی آج ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ یاد کرنا چاہیے کہ جامعہ کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کھلے تھے، جامعہ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ مہاتما گاندھی کے فرزند وہ جامعہ آتے ہیں، یہاں پڑھاتے ہیں۔ منشی پریم چند کا یہاں قیام ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی مشہور کہانی کفن جامعہ میں ہی لکھی گئی، اور جامعہ میں پہلی مرتبہ، جامعہ جرنل میں پہلی مرتبہ وہ کہانی چھپتی ہے۔ ہندوستان آزاد ہوتا ہے۔ آزاد ہندوستان ہونے میں تعلیم کے میدان میں جامعہ کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم اسے بہت قریب سے دیکھنا چاہیے، ان چھپے پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ آزادی کے بعد بھی جامعہ کا سفر کچھ آسان نہیں تھا، وسائل کی کمی تھی، ڈگریوں کو کیسے ریکوگنائز کیا جائے گا یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ تھا۔ لیکن جب پہلی مرتبہ یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے چیئرمین شپ میں، تو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جامعہ کو ایک رورل یونیورسٹی کے طور پر ریکوگنائز کر لیا جانا چاہیے، بٹ کسی وجہ سے وہ بات ہو نہیں پائی۔ آخرکار 1962 میں جامعہ کو ایک ڈیمڈ یونیورسٹی کے طور پر منظوری ملتی ہے۔ وہاں سے جامعہ ایک الگ ادارے کے طور پر، باقی دیگر اداروں کی طور پر اس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ابھی تک تجرباتی معاملات تھے، بے حد ویلیوبل، بیش قیمتی تجربات تھے، جس کی تاریخ لکھی گئی ہے لیکن اور لکھی جانے کی گنجائش، تاکہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ جامعہ کی تاریخ بہت ایکسٹراڈنری رہی۔ 1962 سے 1988 کا وقت ہے، جامعہ ڈیمڈ یونیورسٹی کے طور پر چلتی رہی، اور 1988 میں اسے سینٹرل یونیورسٹی کا درجہ ملتا ہے۔ آج سرکاری آنکڑوں کے حساب سے، ریکوگنیشن کے حساب سے، آج جامعہ ہندوستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے۔ پچھلے دنوں پورے ہندوستان کا جو NIRF رینکنگ ہوئی، اس میں جامعہ 7ویں مقام پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے
बड़े मार्के हैं, लेकिन इन बड़े मार्कों को हासिल करने के पीछे यहाँ के उस्तादों की, मैनेजमेंट के लोग, वाइस चांसलर की, तलबा की, दीगर तमाम सारे लोगों की बड़ी कुर्बानी है। जब भी हम तकरीबात का इंतजाम करें, 7 साला जश्न मनाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 बातें याद रखना चाहिए कि हमारा सफर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हुए सफर के लिए पीछे जो तारीख से जो रोशनी हमें मिल रही है, उस तारीख की ही रोशनी में हम अपना आइंदा वक्त का सफर तय कर सकते हैं। जितना भी आप आगे बढ़ जाएं, तारीख की रोशनी हमें मिलती रहेगी, इसलिए कि ऐसे बड़े बड़े तजुर्बे, बुलंद पाया तजुर्बे किए गए, जहां से रोशनी की शुआएं अभी भी मिलती हैं और हम उस पे उम्मीद से अपनी उम्मीदों को टिका सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आइंदा वक्त हमारा सफर बेहतर रहेगा। आज जामिया जब 100 साल पूरा करती है, तो हमारे लिए मौका है कि हम उसे याद करें और उसके कारनामों को देखें, उसकी दिक्कतों को देखें, उसके स्ट्रगल और संघर्ष और जद्दोजहद को देखें। ये सारी बातें एक मिले जुले तजुर्बे के तौर पर है, लेकिन फैक्ट यही रहता है, हकीकत यही कि जामिया 1920 में वजूद में आई, जामिया 2020 में आसमानों तक का सफर कर रही है, लेकिन इसकी शुआएं तारीख के पीछे से मिल रही हैं और वही उसके